بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد فیصل ہے۔ آج آپ کو میں ایک ٹاپک کی بات کروں گا۔ اس ٹاپک کا نام ہے خواب اور اس کی تعبیر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر بیشتر زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں خواب دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو خواب ہوتا ہے وہ رات کے حصے میں دیکھا جاتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی خواب کے چند خواب نظر آتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں مسلم ہیں، ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ خواب ہوتے ہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور تعبیروں کا اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کے اندر کافی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور بعض ٹائم تو یہ ہے کہ لائف چینجنگ جو ہوتی ہے نا، ہمارے خواب کی تعبیر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ انسان کی جو روٹین کی لائف چل رہی ہے ایک دم چینج ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم عطا فرمائی زندگی گزارنے کی۔ ہمارا دین اسلام دارتا حیات مکمل، اس کے اندر شعبہ آتا ہے جس کے اندر کہتے ہیں خواب اور اس کی تعبیر۔ عربی میں خواب بتانے والے کو معبر کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آئے جو خواب ہوتا ہے اس کی کیٹیگری ہوتی ہے، 3 قسم کی اقسام ہوتی ہے۔ پہلی اقسام ہوتی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے خواب آتے ہیں، دوسری اقسام ہوتی ہے شیطان کی طرف سے خواب آتے ہیں، تیسری اقسام ہوتے ہیں جو روزمرہ کے خواب آتے ہیں جسے دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں کیٹیگری ہوتی ہے۔ جو معبر ہوتا ہے اس کو بتانے میں اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ جو بندہ اس کو خواب بتایا جا رہا ہو وہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے، اس کی تعبیر کیا نکلتی ہے، وہ خواب کی تعبیر اس کو دیکھ کر بتاتا ہے۔ جو خواب ان تینوں کیٹیگری میں سب میں زیادہ اثر انداز ہو رہا تھا، یہ ملتا ہے جلتا ہے، تو اس کی تعبیر اسی پیٹرن کے اوپر نکالی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ خواب جو اللہ عز و جل کی طرف سے آتے ہیں جس کے اندر بشارتیں ہوتی ہیں تو وہ سب اس کی تعبیر وہ بھی نکالتا ہے اللہ عز و جل کے خواب آتے ہیں۔ کچھ خواب آتے ہیں جو پریشان کن ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان دکھاتا ہے اس کو خواب، تو اس کی تعبیر ہمیں شیطان کی طرف سے بتاتے ہیں۔ تیسرا اور آخر جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیاوی خواب، جس کے اندر روٹین کی ورکنگ ہوتی ہے، اور جس کی خواب کی تعبیر بھی نکلتی ہے وہ روٹین کی تعبیر ہی ہوتی ہے۔ یہ جب خواب بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ کون سا خواب اس روٹین کے حساب سے آ رہا ہے۔ یہ دو کی 3 اقسام۔ اس کے بعد جو ہماری جو زندگی ہے انسان کی وہ 3-4 چیزوں کی پابند ہے، جیسے وقت کی پابند ہے اور موسم کی پابند ہے ہماری زندگی۔ اس سے اندر یہ ہوتا ہے کہ فضا بہار تو ان کے بھی اثرات ہو، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی پابندیاں ہوتی ہیں انسانی زندگی کے اندر جس سے ہم لوگ نکل نہیں سکتے۔ انسان اس اپنی زندگی موسم کے اثرات کی وجہ سے بھی گزارتا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر خوراک کا، اس کے کھانے پینے کا بھی وہ عمل دخل ہوتا ہے۔ جو خواب بیان کیے جاتے ہیں، جو سائل آتا ہے جو اپنا خواب پوچھتا ہے کہ میرے نے خواب یہ دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو معبر کو چاہیے جو خواب لے کر آ رہا ہو اس کی پوری توجہ کے ساتھ خواب سنیں، اور خواب سننے کے بعد موسموں کا لحاظ کرتے دن رات کے فرق کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اس کے اندر رکھنے میں بعض کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ ہر موسم کی خواب کی تعبیر انسان کے اوپر الگ اپنا اثر انداز دیتی ہے، تو اس کی تعبیر بھی اس کی چینج ہوگی۔ اور ایسے دن رات کا خواب بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کی تعبیرات چینج ہوتی ہیں۔ جس میں سبزی میں ہو گیا، موسم میں ہو گیا، اجناس کا پکنے کا ہو گیا، اور کھیتی جوڑنے کا ہو گیا، اس طرح کے ہر قسم ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان کے خواب دیکھے جائیں گے، اس کی تعبیر بتائی جائے گی، تو اس کے بہت سے مختلف پہلو تھے جس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ انسان کے معاشرتے کے اندر رہتا ہے انسان کا مجموعہ زندگی، جو اس معاشرتی زندگی کہلاتی ہے۔ ہر آدمی کی اپنی معاشرے کے اندر شخصیت الگ ہوتی ہے، اس کی منزل الگ ہوتی ہے، اس کی قدر الگ ہوتی ہے، تو ہر آدمی کا تعبیر اس کی خواب کے دیکھنے کے اوپر اس کی منزل چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کا خواب ہوگا اس کی تعبیر الگ ہوگی، اور ایک عام آدمی کا خواب ہوگا اس کی تعبیر الگ ہوگی۔ حتیٰ کہ بظاہر دونوں نے ایک ہی خواب دیکھے ہوں، ایک ہی موسم کے اثر دیکھا ہو تو یہ ایک ہی ہوگا، لیکن اس کی تعبیر بالکل چینج ہو جائے گی۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کی جو تعبیر ہوتی ہے خواب کی وہ الگ دکھائی جاتی ہے۔ اس سے جیسے موشن ہو، بخار ہو، انسان کو یہ کوئی وبائی امراض پھیلے، اس کی تعبیر بالکل چینج ہوتی ہے، اور اس کے بجائے دوسرے جو انسان حشاش بشاش ہو، صحت مند ہو، اس کی جو خواب ہوں گے اس کی تعبیر بھی الگ ہوئی جاتی ہے۔ وہی والی بات دوبارہ کہ بظاہر انہوں نے خواب ایک جیسے دے رکھا ہوں لیکن اس کی تعبیریں چینج ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو استخارہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی کور کرو۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے اندر انسان استخارہ نکالتا ہے، پھر وہ استخارے کی تعبیر آتی ہے خواب کے اندر۔
اس طرح کچھ ہوتا نہیں، حدیثوں میں کہیں نہیں ذکر رکھا۔ استخارے کا مطلب ہے طلب خیر ہوتی ہے اللہ کی ذات سے، ایک دعا کی قسم ہے، دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں سائل اللہ تعالیٰ سے اپنے علم و حکمت کے حساب سے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں کام کرنے چاہ رہا ہوں تو اپنے فضل سے مجھ سے رہنمائی عطا فرما، کہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو وہ میرے حق میں بہتر ہو جائے، یعنی کام وہ میرا درست ہو جائے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں تو وہ میرے سے وہ دور کر دے کام، یعنی کہ اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ مجھ سے دور کر، اور اگر یہ کام میرے فائدے میں ہے زندگی کے اندر تو مجھ پہ اس میں مسلط کر رہی ہے، اس میں کاربن ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے اصل مقام میں استخارے کا مطلب۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ کہ جو ہوتا ہے کہ استخارہ آن لائن چل رہا ہوتا ہے، ہر آدمی استخارہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر آدمی استخاروں کی تعبیر بتایا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی دین اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں، نہ قرآن کے حوالے سے مل سکتا ہے۔ البتہ جو خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیرات ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ بتائے جاتے ہیں، جسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اس کو معبر بولتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خواب کی اقسام، اور خواب کیسے آتے ہیں، کس وقت میں آتے ہیں، اور کس حالات کے اندر دیکھا جا سکتا ہے انسان، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور جو آخری تیسری اقسام ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں خواب بیان کس سے کیا جائے، خواب بتائے کس سے جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی جو خواب ہوتا ہے وہ اہل علم کو بتائے دیتے ہیں اور اس کی تعبیر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو پتہ ہے زندگی مبارک 23-24 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اس میں 11 سال کے قریب آپ نے مکہ شریف میں گزارا، باقی مدینہ شریف میں زندگی گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آگے تو آپ نے مدینہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور وہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کا کام تھا کہ ہر فجر کی نماز کے بعد آپ خواب دیکھتے تھے اور لوگوں کو اس کو تعبیر بتاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے جس آدمی نے خواب دیکھا اس کی میں تعبیر بیان کروں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مبارک سنت ہے اور زندہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے مدینہ شریف کے اندر تو روٹین کا یہ وقت کام ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب پوچھتے تھے، ان کی تعلیم عطا فرماتے، ان کی تعبیر بتائی جاتی۔ اب وہ سلسلہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو ختم ہو چکا ہے، لیکن قیامت تک دین اسلام رہے گا اور ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو مبعوث فرماتا ہے جن کو اپنی عطا کردہ علم کی وجہ سے خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں اور دین اسلام پہ کاربند ہوتے ہیں، اور ان کو قرآن کی حدیث کا بھی اچھا خاصا نالج ہوتی ہے، پھر وہ اپنی اس نالج کی وجہ سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی خوابوں کی تعبیریں بتائی جاتی ہیں۔ اب رہا خواب کی تعبیروں کے اثرات جو ہوتے ہیں اور خواب کی تعبیر کس کس چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ہم لوگ باہر مسلمان ہمارے کو ضابطہ اسلامی زندگی کا دے رکھا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، اس کے اندر کو رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی انسان نے خواب میں جو چیز دیکھی جو حرام ہو بظاہر اسلام کے اندر وہ خواب میں حلال کر دی گئی ہو تو اس کی تعبیر بھی حلال نہیں حرامی کہلائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ یا مسلم ہمارے میں شراب حرام ہے، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہے کہ وہ جب شراب حلال ہوگی تو اس کا یہ مقصد نہیں اس میں شراب حلال ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہے، اس کے اوپر تعبیر بتانی پڑتی ہے کہ کیا چیز جو اسلام میں حلال کر رکھی ہے اور کون سی چیزیں جو اسلام میں حرام ہے ان کے اوپر کیا تعبیر ہوگی، ان کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی آیا اس سے کہا کہ جی میں نے کو دیکھا ہے کہ مجھ پہ نماز جو فرض چل رہا ہے ختم کر دی، خواب میں دیکھا ہے، تو اس کی یہ تعبیر تھوڑی ہوگی کہ اس کو نماز جو ہوگی معاف کر دی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اسلام کے اندر بتا جا چکی، جو فرض و حلال جو بالکل واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں وہ بتائیں۔ اب خواب کے اندر مشابہت ہوتے ہیں، اچھی خبریں آتی ہیں۔ نبی وسلم کی حدیث مومن انسان کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹے آدمی کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو بندہ سچ بولتا ہو، جو پارسا ہو، جو اس کی بالکل اس کی زبان ہر وقت پاک و صاف رہتی ہو، استغفار پڑھتی رہتی ہو، جو بھی خواب دیکھے گا تو اس کی خواب کی تعبیر سچی ہوگی۔ اور جو بندہ ہر وقت جھوٹ بولتا ہو، جو ان چیزوں کا لحاظ بھی نہیں کرتا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کے خواب بھی جھوٹ بولتے ہوں۔ جو بندہ اپنے بول چال میں صداقت کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کے خواب بھی جھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی ظاہر سی بات تعبیر بھی جھوٹی نکلتی ہے۔ جھوٹی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور جو سچا آدمی جو ہوتا ہے جو صاف وہ آدمی ہوتا ہے وہ خواب دیکھے گا، دیندار آدمی خواب دیکھے گا تو اس کا اثر بہت جلدی دکھتا ہے خواب کے اندر، یہی وجہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خواب کی تعبیر کیسے بتایا جائے، جو خواب دیکھتے ہیں یہ وہ، تو آج کل ہمارا ماشاءاللہ انٹرنیٹ اور میڈیا بڑا فاسٹ ہو رکھا ہے، گوگل بہت فاسٹ ہے، تو اکثر میرے دوست وغیرہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے خواب دیکھا تو ان صبح اٹھ کے اپنی خواب کی تعبیر ہی خود معلوم کر لیتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی خواب نے اپنی تعبیر کیسے معلوم کی تھی؟ کہتے ہیں کہ میں نے گوگل کھولا، میں نے آم دیکھے تو اس پہ میں نے گوگل پہ سرچنگ کری کہ میں نے آم کا دیکھا ہے تو آم کی کیا تعبیر ہے، تو اس تعبیر نکل آتی کہ اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس پہ موثر کے اثرات الگ ہوتے ہیں، اس پہ خوراک کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔
صحت اور تندرستی کے اثرات اس پہ الگ ہوتے ہیں. جو خواب بیان کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اسی معبر کو بتایا جائے گا, وہی اس کی تعبیر دے گا. اب اس کی تعبیر جو بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے, اچھائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے, برائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے, تو وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ جائیں بازار سے کوئی نا ورڈس میننگ کی کتاب لے آئیں اور آپ جو بھی کوئی خواب دیکھیں اور کتاب کھول کے بیٹھ جائیں, اس پہ ورڈس میننگ نکالیں یا انٹرنیٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ اپنے خواب کی تعبیر نکالیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک خواب کا اصول ہوتا ہے. خواب کے اصول کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلا جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے خواب سنانے والا. جب تک ایک دوسرے لازم و مظلوم ہے. جب تک آدمی خواب کسی کو نہیں بتائے گا تو اس کی تعبیر جب تک اس کو بتائی نہیں جائے گی تو اس کی خواب کی تعبیر اثر انداز نہیں ہوگی. تو یہ بہت اچھا کام ہے خواب کی تعبیر. دیکھیں سنت رسول بھی ہے, آپ اس کو بتائیں, لوگوں کو بھی پھیلائیں, اور تاکہ لوگ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. اور جو آج کل میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ جن کو آپ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جائیں گے تو وہ بولتے ہیں آپ 15 دن کے بعد آئے گا, 20 دن کے بعد آئے گا, 1 مہینے کے بعد آئے گا, 2 مہینے کا تشریف لائے گا آپ کو خواب کی تعبیر. میرا خیال ہے جس آدمی کو خواب کی تعبیر بتائی اتنی آتی ہے وہ ایسے ٹائم بتا سکتا ہے. اس کے دن قید مہینوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ایز اٹ از بتائے گا. نہ کسی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, نہ اس میں کسی سانچے کی ضرورت ہے, نہ آپ کی والدہ کا نام ہونا ضروری, نہ ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے, نہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کراچی میں کہاں پیدا ہوئے ہیں, ملک میں کہاں پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں کہاں پیدا ہوئے. جو بھی ہوتی ہے اس کی تعبیر اسی ٹائم بتا دی جاتی ہے. خواب کی تعبیر بتانے والے کے لیے اتنی آسان ہے, جس پہ پریکٹس ہوگی نا, جیسے ایک عام آدمی کو کھانا پکانا کتنا آسان ہوتا ہے. تو براہ کرم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, لوگوں کی طرح جن کو خواب کی تعبیر ان کو اپروچ کریں اور تاکہ ان سے تعبیریں لیں, جو آپ کے تعبیر کے اندر انعامات نکلیں تاکہ آپ اس کی زندگی میں ان سے فائدہ حاصل کریں. اور جن چیزیں تنبیہ کری ہوتی خواب کی تعبیروں کے اندر تو وہ بھی بتائی جاتی تعبیر کے اندر آ جاتا ہے. تو آپ اس چیزوں سے اطلاع کر پرہیز کریں تاکہ آپ کو کسی مقصد نقصان سے ہو. اچھا, اب لوگ پوچھتے ہیں خواب کی تعبیر میں کیا کیا آتا ہے. خواب کی تعبیر بہت بڑا علم ہی ہے اور اس کے اندر ہر چیز آتی ہے. جیسے ہمارا معاشرتی زندگی انسانوں کے ساتھ رہنا دینا ہوتا ہے, جس میں شادی ہو گئی, سفر ہو گیا, تجارت ہوگی, خواب کے اندر آتا ہے. اولاد کا ہونا, اولاد کا نہ ہونا, یہ بھی خواب کے اندر آتا ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, آپ نے بینک میں اکاؤنٹ لینا ہے, آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ نے گھر لینا ہے, آپ نے جائیداد لینی ہے, آپ نے سفر کرنا ہے, اس چیزوں کے اندر بھی خواب کے اندر